ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورۃ الکوثر پر بات چیت کریں گے۔ جی، یہ سورہ مصحف میں 108ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 15ویں سورہ سمجھی جاتی ہے جو سورہ عادیات کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ قرآن کی سب سے مختصر سورہ ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن جیسا آپ نے کہا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا نام ہی الکوثر ہے، جس کا مطلب ہے خیر کثیر۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خیر کثیر یعنی کوثر ہے، اس کا آپ کہہ لیں سب سے نمایاں، سب سے بنیادی مصداق کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو اس عظیم عطا کے جواب میں احکامات دیے گئے ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ بالکل، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنا نقطہ یہ پیش کروں گا کہ اگر ہم شان نزول کو دیکھیں اور سورہ کے پورے سیاق کو سباق پر غور کریں تو کوثر اگرچہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے خیر کثیر کا، لیکن اس کا سب سے واضح اور آپ کہہ لیں مرکزی مصداق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور ان کے ذریعے جو نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوئی وہ ہے۔ یہ اصل میں کفار کے اس طانے کا، ابتر والے طانے کا ایک براہ راست اور بہت شافی جواب ہے۔ اچھا، اور میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوثر کا لفظ جو ہے اس کی لغوی وسعت اور پھر جو متعدد روایات ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں یہ ایک بہت ہی جامع خیر کثیر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں جنت کی نہر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، نبوت، قرآن، شفاعت، مطلب بے شمار نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اگرچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی نسل بلا شبہ اس خیر کثیر کا ایک نہایت اہم حصہ ہیں، لیکن کیا کوثر کو صرف اسی ایک مصداق تک آپ کہیں محدود کر دینا یا اسے ہی بنیادی معنی قرار دینا، یہ شاید اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی جو وسعت ہے اس کو تھوڑا کم کر سکتا ہے۔ سے آغاز کرتے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک کل کوثر۔ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم نعمت یعنی کوثر عطا کرنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ کوثر کا لفظ، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، عربی میں فعول کے وزن پر آتا ہے، جو کسی چیز کی غیر معمولی کثرت اور آپ کہیں فراوانی پر دلالت کرتا ہے۔ جی، اور جو مشہور تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جسے امام بخاری، ابن جریر، حاکم سب نے روایت کیا، وہ اس کا معنی خیر کثیر ہی بتاتی ہے، یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگ تو اسے جنت کی نہر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جنت کی نہر بھی اسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ تو مفسرین نے اس خیر کثیر کے بہت سے مصادیق بیان کیے ہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا، جنت کی نہر، حوض کوثر، نبوت، قرآن، کثرت اصحاب و انصار، شفاعت، اور خاص طور پر کثرت اولاد اور ذریت جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے جاری ہوئی۔ فخر رازی نے تو کوئی 15 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو سورہ کے نازل ہونے کا پس منظر ہے نا، وہ بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، شان نزول۔ جی، شان نزول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کا لقب طاہر تھا علیہ السلام، ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا تو کفار قریش، خاص طور پر عاص بن وائل جیسے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل آگے نہ چلے، بے نام و نشان ہو جانے والا۔ اور ظاہر ہے یہ طعنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ تو اس خاص پس منظر میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، تو اس کا سب سے قوی، سب سے براہ راست جواب یہی بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ عظیم خیر عطا کی ہے جو آپ کی نسل کو تا قیامت جاری رکھے گی، اور وہ خیر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اچھا، آپ ہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہ صرف باقی رہی بلکہ پوری دنیا میں پھیلی۔ آج آپ دیکھیں، ائمہ معصومین علیہم السلام سے لے کر کروڑوں سادات موجود ہیں،
اور یہ نسل صرف تعداد میں کثیر نہیں ہے، بلکہ اس نے دین اسلام اور اقدار محمدی کی حفاظت اور ترویج میں آپ دیکھیں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ خود فخر رازی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام پر اتنے مظالم ہوئے، اس کے باوجود دنیا ان سے بھری ہوئی ہے، جبکہ ان کے دشمن جیسے بنی امیہ تھے وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ تفسیر محاسن التاویل میں ابن جنئی کا قول بھی ملتا ہے کہ کوثر سے مراد ذریت کثیرہ یعنی اولاد فاطمہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوثر کے وسیع معنی تو ہیں، لیکن حضرت فاطمہ اس کا مرکزی اور شان نزول کے اعتبار سے متعین مصداق ہیں۔ آپ نے جو دلیل پیش کی شان نزول اور ابتر کے تانے کے جواب میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو کوثر کا مرکزی مصداق قرار دینے کی، وہ یقیناً بہت اہم ہے اور قابل غور بھی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس تفسیر سے کفار کے اس تانے کا ایک بہت واضح اور براہ راست جواب ملتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کوثر جیسے وسیع المانی لفظ کو، جو خود ہی کثرت پر دلالت کرتا ہے، صرف ایک اگرچہ وہ بہت ہی اہم مصداق ہے، کیا اسی تک محدود کر دینا چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھیں متعدد صحیح احادیث بھی تو ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوثر کی تفسیر جنت کی نہر یا حوض سے فرمائی ہے۔ جی روایات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرزند حضرت عبداللہ کے بدلے میں عطا کی۔ تو ان واضح احادیث کی موجودگی میں کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کوثر کا جو بنیادی معنی ہے وہ وہی لیں جو خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی جنت کی نہر یا حوض، اور حضرت فاطمہ کی نسل کو اس خیر کثیر کا ایک اہم، آپ کہہ لیں زمینی اور دائمی مظہر سمجھا جائے؟ اس طرح میرے خیال میں ہم لفظ کی وسعت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، اور شان نزول کا جو تقاضا ہے وہ بھی ایک طرح سے بالواسطہ طور پر پورا ہو جاتا ہے کہ بھئی جس نبی کو اللہ آخرت میں ایسا عظیم حوض اور نہر عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں ابتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی نسل بھی لازوال ہوگی اور اس کا دین بھی لازوال ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں جو الفاظ ہیں، انا، ہم نے، اور آتئینا کا، عطا کیا، ملکیت میں دیا، یہ بھی تو اس نعمت کی عظمت اور اس کی ہماگیری پر دلالت کرتے ہیں جو شاید کسی ایک مصداق سے زیادہ وسیع مفہوم کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حدیث میں نہر اور حوض کا ذکر آیا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ نہر اور حوض کا ذکر جو ہے وہ اس خیر کثیر کی آخری تجلیات کے طور پر ہو، جبکہ اس کا دنیاوی، تاریخی اور نسلی تسلسل جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے ممکن ہوا؟ آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یاد کریں، انہوں نے کہا تھا جنت کی نہر بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ جی دیکھیں، ابتر کا تونا دنیاوی بے اولادی اور نام و نشان مٹ جانے کا تھا۔ اس کا سب سے مؤثر جواب تو دنیاوی تسلسل ہی ہو سکتا تھا جو اولاد فاطمہ کی صورت میں ملا۔ اگر صرف جنت کی نہر مراد ہوتی تو کفار تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو بعد کی بات ہے، دنیا میں تو یہ بے نام ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آتائیناک، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے عطا کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ کے ذریعے دنیا میں پھلتی پھولتی نظر آئی، جو اس عطا کے وقوع پذیر ہونے کا ایک واضح ثبوت بنی۔ تو لہٰذا میرے خیال میں حضرت فاطمہ کو مرکزی مصداق ماننے سے دوسرے مصداق کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس خیر کثیر کا وہ محور بن جاتی ہیں جس کے گرد باقی تمام بھلائیاں جمع ہوتی ہیں اور جس سے دشمن کے تونے کا سب سے زیادہ دندان شکن جواب ملتا ہے۔ میں اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کا تسلسل ابتر کے تانے کا ایک بہت ہی طاقتور جواب ہے اور بلا شبہ اللہ کے خیر کثیر کا ایک عظیم مظہر بھی ہے۔ میرا اختلاف صرف اس نقطے پر تھا کہ کیا اسے کوثر کا بنیادی یا واحد مرکزی معنی قرار دیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ کوثر ایک زیادہ وسیع اصطلاح ہے جس میں یہ بھی شامل ہے۔ شاید ایک ایسا نقطہ ہے جس میں تفسیر کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ چلیں اب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں جو اس عظیم عطا کے شکرانے کا حکم دیتی ہے۔ بالکل، دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں دیکھیں، حرف فا ہے
پس لہٰذا یہ واضح کرتا ہے کہ یہ حکم اس کوثر کے شکرانے میں دیا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نصر میں فتح مکہ کی عظیم نعمت پر تسبیح و استغفار کا حکم تھا، ویسے ہی یہاں خیر کثیر پر نماز اور نہر کا حکم ہے۔ صلی لربک یعنی صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ یہ مشرکوں کے عمل کی بالکل واضح نفی ہے جو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس میں اخلاص فی العبادت کا درس ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے نماز عید سے خاص سمجھائے، لیکن زیادہ قوی احتمال یہی ہے کہ یہ تمام نمازوں کے لیے ایک عمومی حکم ہے۔ یہ حکم بھی مشرکین کے بتوں کے نام پر جانور قربان کرنے کے رواج کے مقابلے میں تھا کہ خالص اللہ کے لیے قربانی کرو۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اس کا ایک بہت نمایاں مصداق ہے۔ جی، دوسرا معنی جو خاص طور پر اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات کی روشنی میں سامنے آتا ہے، وہ ہے نماز میں رفع یدین کرنا، یعنی تکبیرات کے دوران ہاتھوں کو گردن یا سینے تک بلند کرنا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ نہر کا ایک معنی گردن کی جگہ یا سامنے آنا بھی ہوتا ہے۔ عرب محاورہ ہے منازلنا تتناہر، یعنی ہمارے گھر آمنے سامنے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے بہت سی روایات ملتی ہے جن میں اس معنی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ نوحیرہ یعنی چھوٹی قربانی کیا ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نوحیرہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں، رکوع میں جائیں، رکوع سے سر اٹھائیں اور سجدوں میں جائیں تو رفع یدین کریں، کیونکہ ہماری یعنی فرشتوں کی نماز ایسی ہی ہے۔ اچھا، جی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں عملی طور پر ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ اس سے مراد نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو کانوں تک یا چہرے کے سامنے تک اٹھانا ہے اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ مجمع البیان میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ تمام اطرت طاہرہ علیہ السلام نے اس آیت کے معنی رفع یدین ہی کیے ہیں۔ وسائل شیعہ میں حدیث نبوی بھی ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا ہے۔ تو اگرچہ پہلا معنی یعنی قربانی سیاق و سباق کے لحاظ سے یعنی بت پرستی کے رد میں اور عام فہم کے زیادہ قریب لگتا ہے، لیکن اہل بیت سے اتنی کثرت سے روایات ہیں رفع یدین کے معنوں میں کہ یہ دوسرا معنی بھی انتہائی اہم ہے۔ تو شاید یہ دونوں ہی مراد ہوں، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور خالص اسی کی خاطر قربانی کرو، اور اپنی نمازوں کو رفع یدین کے ذریعے زینت بھی بخشو۔ یہ سب اس عظیم نعمت کوثر کے شکرانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ ونہر کی جو دو تفسیریں ہیں، قربانی اور رفع یدین، واقعی دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ ایک کا تعلق مالی اور جانی ایثار سے ہے اور دوسرے کا تعلق نماز کی اپنی حیت اور اللہ کی کبریائی کے اظہار سے ہے۔ میرا سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی تصویر کو ترجیح دیں اور اس کی روایات بھی قوی ہیں جیسا آپ نے بتایا، تو کیا ونہر کو پھر صرف رفع یدین تک ہی محدود سمجھا جائے گا، یا یہ قربانی کے حکم کی نفی نہیں کرتا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کوثر جیسی اتنی عظیم نعمت کے شکرانے کا تعلق خاص طور پر نماز اور پھر قربانی یا رفع یدین سے ہی کیوں جوڑا گیا؟ کیا ان اعمال میں کوئی خاص رمز پوشیدہ ہے؟ مطلب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز اور قربانی یا رفع یدین یہ بندے کی ایک طرح سے مکمل سپردگی یعنی جسمانی اور مالی یا روحانی اس کو ظاہر کرتے ہیں جو ایسی عظیم نعمت کے شکر کے لیے لازم ہے؟ آپ کا سوال بہت گہرا ہے واقعی۔ میرے خیال میں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ونہر سے رفع یدین مراد لینا یہ قربانی کے عمومی حکم کی نفی نہیں کرتا۔ قربانی کا حکم تو قرآن و سنت میں دوسری جگہوں پر بھی ثابت ہے، بلکہ یہ شاید اس آیت میں ایک خاص عمل کی طرف توجہ دلانا ہے جو نماز کا حصہ ہے اور شکرانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو دیکھیں، نماز تو بذات خود شکرانے کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق، مکالمہ اور اس کے حضور اپنی بندگی کا اقرار ہے۔ قربانی مالی ایثار ہے، اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے پیش کرنے کا نام ہے، اور رفع یدین جیسا کہ روایات میں اشارہ ہے، یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے غیر اللہ سے مکمل لا تعلقی اور صرف اللہ کی کبریائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی علامت ہے۔
تو گویا کوثر جیسی ہمہ جہت اور عظیم نعمت کا شکرانہ بھی ہمہ جہت ہونا چاہیے۔ جسمانی عبادت یعنی نماز، مالی عبادت یعنی قربانی، اور پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع اور اللہ کی بڑائی کا خاص اظہار یعنی رفع یدین، یہ سب اعمال مل کر عبودیت کا ایک مکمل پیکر بناتے ہیں جو شاید اس عظیم نعمت کے شکرانے کے لائق ہو۔ تو اس لیے رفع یدین کی تفسیر کو قربانی کے معنی سے متضاد سمجھنے کی بجائے اسے ایک اضافی اور خاص تاکید سمجھنا شاید زیادہ مناسب ہو جو اہل بیت نے بیان فرمائی۔ جی، یہ تطبیق کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں یا ایک خاص عمل پر تاکید ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیں اب سورے کی آخری آیت کی طرف آتے ہیں جو دراصل اس سورے کے نزول کا جو فوری سبب تھا اسی سے متعلق ہے۔ جی بالکل، تیسری اور آخری آیت ہے ان شانی اکا ہوول ابتر۔ ترجمہ: یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد یا ہر خیر سے محروم رہے گا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے شانی اکا، یہ شانی سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، کینہ پرور دشمن۔ یہ صرف دشمنی نہیں بلکہ شدید نفرت اور بدخواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور الابتر یہ وہی لفظ ہے جو کفار نے طعنے کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کا معنی ہے دم کٹا، بے نسل، جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ قرآن اسی لفظ کو دشمنوں پر لوٹا رہا ہے اور ایک فیصلہ کن آپ کہیں پیشگوئی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ سے بغض رکھنے والا، آپ کو بے نام و نشان دیکھنے کی خواہش رکھنے والا، وہی در حقیقت ابتر ہے، وہی ہر قسم کی بھلائی، عزت اور باقی رہنے والے ذکر سے محروم ہوگا۔ اور تاریخ نے تو اس پیشگوئی کو بالکل سچ ثابت کر دکھایا۔ جی، حیران کن طور پر وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جیسے عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے جیسے بنی امیہ، ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ اگر ان کا ذکر کہیں باقی ہے تو صرف قرآن میں عبرت کے لیے یا تاریخ کی کتابوں میں ذلت کے ساتھ۔ ان کی نسلیں یا تو ختم ہو گئیں یا بالکل گمنام ہو گئیں۔ اس کے برعکس جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ابتر کہا تھا، ان کی نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے نہ صرف قائم رہی بلکہ پوری دنیا میں پھیلی اور آج تک کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے جو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن کر رہی ہے۔ اور یہ صرف نسل کا تسلسل نہیں ہے، یہ دین اسلام، قرآن اور سنت کا تسلسل بھی ہے جو اس نسل کے ذریعے محفوظ رہا اور پھیلا۔ یہ آیت مکہ کے اس مشکل ترین دور میں نازل ہوئی جب ظاہری حالات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور اس وقت ایسی پیشگوئی کرنا یہ واقعی قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی اور بشارت تھی۔ بلا شبہ اس آیت کی جو تاریخی صداقت ہے اور اس کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ بہت گہرا ہے۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا مداوع کیا اور دشمنوں کے تانوں کو بالکل انہی پر الٹ دیا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں لگتا بلکہ ایک دائمی اصول بیان کرتا ہے کہ حق کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا الابترو سے مراد صرف جسمانی نسل کا منقطع ہونا ہے یا اس میں مانوی انقطاع بھی شامل ہے؟ یعنی ذکر خیر سے محرومی، کامیابی سے محرومی، ہدایت سے محرومی؟ کیونکہ تاریخ میں ایسے لوگ بھی تو گزرے ہیں جن کی جسمانی نسل شاید باقی رہی ہو لیکن ان کا نام و نشان، ان کی فکر، وہ نیست و نابود ہو گئی۔ تو کیا آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ یہ ہر اس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا ہے جو آپ کے لائے ہوئے دین اور پیغام سے کٹ گیا ہو، چاہے اس کی اولاد دنیا میں موجود ہو؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ میرے نزدیک الابتر کا مفہوم صرف جسمانی نسل کے انقطاع تک محدود نہیں ہے۔ اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ پہلو بہت نمایاں ہے، لیکن عربی زبان میں ابتر کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ادھوری رہ جائے، نامکمل ہو، بے نتیجہ ہو۔ تو لہٰذا اس سے مراد ہر قسم کے خیر سے کٹ جانا، ذکر خیر کا مٹ جانا، اپنے مقصد میں ناکام رہنا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یہ سب شامل ہیں۔ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا، وہ نہ صرف جسمانی طور پر مقطوع نسل ہوئے، یعنی ان کا وہ قابل فخر سلسلہ نسب باقی نہ رہا،
بلکہ وہ اپنے مقاصد میں بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے لیکن اسلام پھیل گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹانا چاہتے تھے لیکن آپ کا نام آج دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے، جبکہ ان کا اپنا نام اگر باقی ہے تو لعنت اور عبرت کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے الابتر ایک بہت جامع اصطلاح ہے جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی اور آخروی ہر قسم کی ناکامی اور محرومی پر محیط ہے۔ اور اس کی مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا ہوئی، جو دنیا میں آپ کی نسل، آپ کے دین، آپ کی امت اور آخرت میں جنت کی نہر، حوض اور شفاعت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ جی، آپ کی وضاحت سے الابتر کے معنی کی وسعت اور اس کا کوثر کے بالکل مقابل ہونا یہ مزید واضح ہو گیا ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سورہ ہے، اتنے مختصر لیکن اتنے گہرے اور وسیع مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو سورہ الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ خیر کثیر کا اعلان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس خیر کثیر کے مصداق پر مختلف آراء ہیں۔ میرا موقف یہ رہا کہ شان نزول کو دیکھتے ہوئے اس کا مرکزی مصداق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی نسل ہے، جس نے دشمنوں کے ابتر کے طعنے کا عملی جواب دیا۔ اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت یعنی نماز اور قربانی، یا جیسا کہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے مطابق رفع یدین، اس کا حکم دیا، اور آخر میں یہ فیصلہ کن اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی در حقیقت ابتر یعنی ہر خیر سے محروم اور ناکام اور نامراد ہے۔ اور میرا نقطہ یہ تھا کہ کوثر کی وسعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جس میں جنت کی نہر، حوض، نبوت، قرآن، شفاعت، یہ سب نعمتیں شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی نسل بلا شبہ اس کا ایک عظیم مظہر ہے، لیکن شاید اسے واحد مرکزی مصداق قرار دینے سے اس کی جامعیت محدود ہو سکتی ہے۔ ونہر کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ قربانی اور رفع یدین دونوں تفسیریں اہم ہیں اور ممکن ہے دونوں ہی مراد ہوں۔ البتہ ہم دونوں اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ آخری آیت اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک معجزانہ پیشگوئی ہے جو حرف بحرف پوری ہوئی، اور یہ دشمنان حق کی حتمی ناکامی اور اہل حق کی لازوال کامیابی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں ہر حال میں امید، استقامت اور اللہ کے وعدوں پر یقین کا درس دیتی ہے۔ یقیناً، اور مختلف زاویوں سے غور کرنے سے ہی کلام الہی کی گہرائی اور وسعت آشکار ہوتی ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس پیدا کرنا ہے، ان پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور دشمنان دین کے عزائم کے سامنے اللہ کی نصرت پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اور یہ بھی کہ قرآن کی ہر آیت، چاہے وہ کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، وہ ہم سے غور و فکر اور تدبر کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ہم اس کی حقیقی روح تک پہنچ سکیں۔